بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے شیخ اکبر محی الدین عربی۔ یہ ایک ایسا نامی اس میں گرامی ہے جن کے بارے میں بڑی ہی باتیں بھی مشہور ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 850 کتابیں لکھی، کسی نے کہا 800 لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پوری زندگی بہت زیادہ کام کیا، اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کم از کم یہ جو شخصیت ہیں 100 صفحہ روز لکھتی تھی، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ دیکھیے کہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہم اثر ہیں، ابو الحسن شاذلی کے، شیخ جلال الدین رومی کے، علامہ ابن رشد کے، فخر الدین رازی کے، اس طرح کئی اور شیخ فرید الدین عطار کے یہ ہم اثر ہیں، اور بڑا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی، بغداد کا یہ واقعہ ہے شاید، کہتے ہیں کہ یہ ان کو دیکھتے رہے، وہ ان کو دیکھتے رہے، اور جب اٹھے جدا ہوئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سہروردی صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک سمندر کی طرح میں نے ان کو پایا ہے، وہ سمندر بھی ایسے ہیں کہ جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے۔ اور ان کا کہنا سہروردی صاحب کا یہ تھا، جب شیخ عربی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو عبد صالح ہیں، یعنی کہ جو بزرگوں کی باہمی محبت ہوتی ہے اس کا یہ ہے مقام اور مرتبہ۔ اور وہ جو روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری جو قبر ہے وہ غائب ہو جائے گی جب تک جو سین ہے وہ شین میں نہیں ملے گا۔ ایک بادشاہ سلیم گزرے ہیں، تو جب وہ شام میں آئیں گے، شام کو فتح کریں گے، تو اس وقت میری قبر نمودار ہو جائے گی۔ پھر روایات میں ملتا ہے کہ وہ اس بادشاہ سلیم کو خواب آیا، خواب میں بتایا گیا، پھر جگہ تلاش کی گئی، اور واقعتاً پھر قبر برآمد ہوئی۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے تین ایسے بزرگوں کو، ایسے رہنماؤں کو، ایسے دوستوں کو ہم نے زحمت دی ہے جو اس موضوع کے ایکسپرٹ ہیں۔ ہماری بڑی خوش بختی ہے ڈاکٹر محمد اکمل رانا صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ ڈین ہیں اسلامک اسٹڈیز منہاج یونیورسٹی کے، بڑا ان کا نام ہے، بڑا مقام ہے، انہوں نے جہاں بھی کام کیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی جو منہاج یونیورسٹی کے اندر خدمات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ ہماری جانی پہچانی شخصیت ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ یہ بھی منہاج یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، جامعہ اسلامیہ جو منہاج کا ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور تصوف کے حوالے سے ان کی ایک پوری گرپ ہے، پوری گرفت ہے، بہت وسیع ان کا مطالعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست بھائی علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب۔ یہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، بہت اچھے لیول پہ کام کرتے ہیں، بڑی ان کی وسعت ہے ذہن کے اندر بھی، اور اس وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو پوری تابناک آواز میں بات کرتے ہیں، اور دلائل کا پیچھے انبار ہوتا ہے۔ وسیع مطالعہ ہو تو پھر اچھی بات ہوتی ہے۔ میں آج کے اس پینل کا مشکور ہوں جنہوں نے آج وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں اب آپ سے گفتگو آغاز کروں گا۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ شیخ عربی، شیخ اکبر محی الدین عربی جو ہیں، ان کا جو ابتدائی زندگی کے حالات ہیں اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سب سے پہلے تو نیوز چینل کا کہ انہوں نے آج ایک ایسے عمدہ پروگرام پر ہمیں بلایا ہے کہ جو تصوف کی دنیا میں ایک اہم پروگرام ہے، اور اس درخشاں شخصیت کے حوالے سے ہے جن کا نام محی الدین ابن عربی، آپ الشیخ الاکبر کے نام سے مشہور ہیں۔ ابن عربی اندلس میں اور مغربی بلاد میں آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور مشرقی جتنے بھی علاقے ہیں ان کو آپ ابن عربی کے نام سے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے آپ کے والد نے حضرت عبدالقادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ
کہ میرے ہاں نرینہ اولاد کے لیے آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مجھے اولاد ملے. سبحان اللہ. تو انہوں نے آپ کے لیے دعا کی. یہ دعا بھی ہے پیران پیر کی, پیران پیر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہے. بے شک جی. تو ان کی دعا کے نتیجے میں ابن عربی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا, اور انہوں نے جو کہا تھا کہ ان کا نام محی الدین رکھنا, یعنی جو دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے, دین کو زندہ کرنے والے ہوں گے, دین کو زندہ کرنے والے, دین کو اپ ہیلڈ کرنے والے ہوں گے. اور ان کے لیے ایک جملہ بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہوں گے جن پر دنیا و مافیا کے افکار روشن ہو جائیں گے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ الاکبر جو ہے وہ ایسا بڑی شخصیت ہے, اور ان کا خاندان بھی وہ حضرت حاتم عدی بن حاتم طائی کا جو خاندان تھا, جو سخاوت کے نام سے بڑا مشہور تھا. تو جب یہ اندلس میں عربوں کی حکومت آئی تو آپ کا خاندان وہاں پہ شفٹ ہو گیا. صحیح. اور اسی خاندان میں آپ نے جنم لیا, اور یہ 12ویں صدی عیسوی اور 6ٹھی صدی ہجری, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صدیوں میں ایسی عظیم شخصیت کو پیدا کیا جس نے دنیاوی علوم پر حکومت کی. صحیح. نہ صرف دنیاوی علوم پر بلکہ ماطبیاتی علوم جتنے بھی تھے شیخ کے سامنے دروازے واہ ہو گئے. آپ اسم اعظم سے بھی واقف تھے, آپ کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں, اور آپ کی ملاقاتیں جو ہیں تمام تقریباً آپ کہتے تھے میری بے شمار انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. جی جامی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے جو انفرادیت ہے آپ کی باقی مشائخ سے, باقی علماء سے, آپ کی جو خصوصیات ہیں, آپ کی جو بالخصوص تصوف کے حوالے سے جو خدمات ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بھی تمہیدی طور پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی, اور ہمارے محترم دین صاحب نے بھی ابتدائی تمہیدی اور ابن عربی کے تعارف میں مجھ سے جو اچھی بات جو انہوں نے کی ہے آپ کی برکت سے ہو گئی ہے. آپ سینٹر میں تشریف فرمائیں. یہ خود آج کے شیخ. جی جی. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے. اس نظام قدرت کے مطابق جہاں بھی جس بندے کی ضرورت پڑی وہ بندہ دنیا میں آیا. ماشاءاللہ. یہ ایک نظام قدرت. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی جتنی بھی روایت چلتی رہی ہے نا, اس تمام روایت کو منظم کرنے میں, آخری شکل دینے میں, اور اس کی تدوین میں, اور اس کو حتمی رنگ دینے میں ابن عربی کا بہت بنیادی کردار ہے. سبحان اللہ. تو ابن عربی جو کچھ لکھ گئے, جو کچھ کہہ گئے, بعد والے اسی کی شرعی کر رہے ہیں. اللہ. کوئی کہہ سکتے کہ اس کا بنیادی امتیاز کہ ایک تو قدرت الہیہ کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ نے بہت وافر تعداد میں عطا فرمایا تھا. پھر حضور غوث پاک کی دعا کی برکت کی بھی جلوہ گری وہاں ہوئی. اور تیسرا وہب و عطا کا اتنا انوکھا رنگ تھا کہ آپ کے والد صاحب قاضی تھے. وہ ابن رشد جو قاضی القضات تھے, اس کی ٹیم کے چونکہ ممبر تھے. صحیح. تو علماء کے ہاں ایک بحث چلتی تھی کہ انبیاء کے بارے میں تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی سے پڑھے بغیر اتنا کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ ان کے پائے کا بندہ دنیا میں موجود نہیں ہوتا. اللہ. آیا انبیاء کے علاوہ بھی یہ سسٹم چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اللہ جب چاہے جو چاہے عطا کر دے کسی کو. تو وہ ابن رشد صاحب عقلی دلائل کے بنیاد پر اس بات کے قائل تھے. صحیح. نہیں, انبیاء کا تو یہ امتیاز تو ہے سو ہے, لیکن ایسے افراد کی موجودگی کا عقلی طور پر ہونا جائز ہے. صحیح. اب جب یہ بحث چلی تو ابن عربی کے والد نے بتایا جی میرا بیٹا ہے 12-14 سالوں کا, لیکن وہ بعض اوقات وہ باتیں کرتا ہے جو ہم نے بھی نہیں سنی ہوتی. صحیح. تو ابن رشد صاحب نے خیر ظاہر کیا آپ کے والد صاحب سے کہ ذرا ان کی میرے ساتھ ملاقات کرائیں. صحیح. تو ابن عربی کی اور ابن رشد کی جب ملاقات ہوئی تو ابن عربی کی چہرے کی بشاشت اللہ اور اس عمر میں وقار اور پھبن کا رنگ دیکھ ولی کی علامت ہے, جب اس کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے. اللہ یاد ہے. تو روب اور دیکھ کر دبدبا حیران رہ گئے, اور دیکھتے ہی کہا ہاں, دیکھ نظر بھی چاہیے نا. دیا. تو ابن عربی نے بھی اس پر کہا ہاں.
اللہ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ابن عربی نے کہا نہیں، تو جو ہی نہیں کا لفظ کہا تو ابن رشد صاحب کا رنگ جو ہے نا وہ تغیر میں آ گیا۔ تو بعد میں آپس میں مذاکرہ بھی ہوا تو ابن عربی نے بتایا کہ وہ سوچنے لگ گیا جب میں نے نہیں کہا بھئی شاید معرفت الہی کے لیے عقل بھی کافی ہے۔ اللہ اس پر میں نے کہا نہیں، معرفت کا جو رستہ ہے یہ وحی کی ہدایت کے بغیر طے نہیں ہو صحیح سکتا، صحیح، اس کے لیے کشف اور فیض کا رنگ چاہیے۔ سبحان اللہ، عقل کے ساتھ جب یہ دو رنگ رل جائیں، یعنی عقل کے ساتھ وحی کا فیض اور عقل کے ساتھ کشف و روحانیت کا فیض مل جائے، صحیح۔ تب بندہ جا کر صاحب معرفت جناب بنتا ہے۔ عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت اور عظیم مہمانوں کے ساتھ آج اس خوبصورت عنوان پر بات کرنے کے لیے مدعو فرمایا۔ مہربانی۔ جہاں تک آپ کے اس آج کے شو کا تعلق ہے اور شیخ محقق شیخ اکبر شیخ ابن عربی کی بات ہے، تو میرے اساتذہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمہیدی کلمات میں اور آپ نے خود ان کی شخصیت پہ روشنی ڈال دی ہے۔ میں قرآن کریم سے بس اتنا عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کے زمانے میں جو یہ ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید یہ جو طریقت ہے یہ کوئی شریعت سے الگ اور شریعت کے متوازی کوئی چیز کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیخ اکبر کو دیکھ لیں یا دیگر آپ اکابرین امت کو دیکھ لیں، وہ جہاں پہ آپ کو طریقت کے امام نظر آتے ہیں وہیں وہ شریعت کے امام بھی ہیں۔ بے شک، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ جو طریقت کی دنیا کا بادشاہ ہو وہ شریعت سے نہ واقف ہو، طریقت تو شریعت کے تابع ہے نا۔ تابع ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جو طریقت کی دنیا میں بادشاہت کے مرتبے پہ ہو وہ شریعت میں اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کے پلے کچھ نہ ہو۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے دراصل ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ صحیح، شیخ اکبر جو تھے یہ علم الیقین کے بعد عین الیقین سے ہوتے ہوئے حق الیقین کے مرتبہ پہ فائز سبحان شخصیت کا اللہ۔ نام ہے۔ اور آپ جب ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت میں آپ کو طریقت اور شریعت کا وہ حسین امتزاج نظر آتا ہے، وہاں پہ آپ کو قرآن و سنت کی وہ اتباع نظر آتی ہے، قرآن و سنت کا وہ رنگ چڑھا ہوا نظر آتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ رنگ جو ہے وہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اور جب اللہ کا رنگ کسی پر چڑھ جاتا ہے تو وہ رنگ دوسروں پر بھی پھر اس کے پاس بیٹھنے کی برکت سے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی اور اس کا حال آپ نے بیان کیا، لیکن اس کے ضمن میں شیخ شہاب الدین سہروردی جو کہ قائل تھے شیخ اکبر کی عظمت کے، ان کی رفعت کے، ان کے بلندی مقام کے، سلسلہ کے بانی، جی وہ ان کی ساری شخصیت سے آگاہ تھے، لیکن وہ اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے کہ تم شیخ اکبر کی مجلس میں مت بیٹھنا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو خود قائل ہیں، ان کی عظمتوں کے معترف ہیں، وہ اپنے ماننے والوں سے یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اس کی وضاحت خود انہوں نے فرمائی۔ تو شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ شیخ اکبر کے جو علم کا سمندر ہے اور جو حقائق کا سمندر ہے، ان کی گفتگو تمہاری سمجھ سے اوپر کی گفتگو ہے، تمہارا وہ لیول نہیں کہ تم ان کی گفتگو اور مجلس تمہارے میں، دماغ چھوٹے ہیں، تمہارے دماغ چھوٹے ہیں، تم ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو تم بہک جاؤ گے، تم وہ ہضم نہیں کر سکو گے جو باتیں، جو ارشادات ان کی طرف سے تمہیں ملنے ہیں۔ اور یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تھی۔ یقیناً اللہ نے جو مرتبہ اور فیض دینا ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے نیک بندے اپنی روحانی نظر سے دیکھ کر ارشاد فرما دیں کہ یہ بچہ یہ بنے گا تو اس میں ان کی دعا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس اللہ کے فضل و کرم میں جب شیخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا شامل ہوئی تو پھر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب نے وہ مقام مرتبہ بخشا ہے کہ جیسے قبلہ شفیع صاحب نے فرمایا کہ آج تک ہمارے تصوف کی دنیا میں انہی کا لکھا ہوا جو ہے اس کی وضاحتیں جاری و ساری ہیں، نیا کچھ نہیں لکھا جا رہا اور نہ لکھا جائے گا۔ اتنا کمپریہنسو، اتنا کمپلیٹ تصوف کے اوپر، طریقت کے اوپر، معرفت کے اوپر، اللہ کی جو پہچان ہے اس کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کے اوپر شیخ اکبر سے رب نے ان کے قلم سے اتنا کچھ لکھوا دیا ہے کہ اب رہتی دنیا تک اس کی وضاحت کا سلسلہ جاری رہے گا، نیا باب لکھنے کی کوئی ضرورت باقی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے شیخ اکبر، شیخ اکبر محی الدین عربی۔ تصوف کی دنیا میں ان کا بہت بڑا مقام ہے
اور ارطغرل جو ڈرامہ تھا ابھی چل رہا ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، ڈرامہ کم ہے، نشہ زیادہ ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے۔ جس نے ایک قسط دیکھ لی اس نے دوسری بھی دیکھنی اور اینڈ تک دیکھنی ہے۔ تو ارطغرل غازی جو تھے ان کے اوپر بھی ان کی شخصیت کے بڑے اثرات تھے، بڑی انہوں نے کتابیں لکھی۔ فتوحات مکیہ جو ہے وہ تقریباً 560 اس کی ابواب ہیں، کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہیں، اور شیخ اکبر نے 5 شعری مجموعے بھی لکھے کہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے، بڑے شاندار انداز میں اشعار آپ کے موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت زیادہ فارسی اور عربی کے اندر ہیں، جس کو اب لوگوں نے اس کے اوپر ترجمہ بھی کیا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی کتب ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کی کتب کون کون سی ہیں، اور جو میں نے ذکر بھی تھوڑا سا کیا، تو اگر آج کے لوگ ان کی کتب سے روشنی لینا چاہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگین یہ ویسے تو آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، 500 سے 800 تک لوگوں نے گنوائی ہیں یہ ان کے کتابیں، سفر بہت زیادہ ہیں اور اسفار بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم اور مواقع النجوم، جی، یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جو علم نجوم کے ماہر علم تھے۔ نجوم، اور پھر یہ فتوحات جو ہیں یہ تو ہیں اوپننگز، یعنی خود ابن عربی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے اگر میں یہ کتاب نہ لکھتا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے جسم کو آگ لگ جائے گی۔ اللہ، یعنی ان کے اندر اس طرح اتنی ہیٹ تھی محبت الہی، کام کرنے کا جذبہ اور کام جنون کرنے تھا۔ کا جذبہ، اور اس میں محبت الہی، اور یہ لکھوائے گئے ہیں، ان کا یہ اپنا اللہ جس سے کام لے لے۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا ہے، اور یہی اوپننگ ہے۔ اور مکہ کے دوران آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر یہ سارا کتابیں لکھوں، اور آپ نے تقریباً میرا خیال ہے 8 یا 9 10 سال کا عرصہ لگایا ہے کہ آپ نے 601 سے لے کر 612 تک 11 سال تقریباً وہاں رہ کر یہ کتابیں لکھی۔ صحیح، اور اس میں آپ نے جو فلسفہ دیا ہے وہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، صحیح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے اور دنیا کے وجود کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ معرفت الہی، محبت الہی، اور وہ احوال و مقامات تصوف کے بتائے ہیں جو عمدہ مقامات ہیں، جو اس سے پہلے میرا خیال ہے کسی نے ڈسکس بھی نہیں کیے تھے۔ وہ ان چیزوں کو آپ نے اپنی کتاب میں ڈسکس کیا۔ اسی طرح فصوص الحکم ہے جو آپ کی دوسری کتاب ہے، یعنی حکمت کی نگینیں۔ جی، اس میں انبیاء علیہ السلام کی جو نام ہیں، ایک ایک نام سے ایک ایک حکمت کو لے کر آپ نے ڈسکس کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتنی کتابیں ان کی تقریباً دستیاب ہے اگر پڑھنا چاہے تو؟ اس وقت تقریباً میرا صحیح اندازہ تو نہیں ہے کتنی دستیاب ہے، لیکن مین کتابیں اگر ان کی 2 کا ہی مطالعہ کر لیا جائے نا تو اس کا سارا فلسفہ، ساری تعلیم اس کے یہ اندر سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے سموجی ریز ہے۔ کیا ہے کہ ہمارے جو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں ان کی بھی ساری کی ساری کتابیں ابھی تک پرنٹ نہیں ہو سکی۔ ان کتابیں بہت زیادہ ہیں، موجود بھی ہیں، لیکن ایسا ہی وہ تقریباً لوگوں ان تک کے اس ساتھ طرح ہے۔ دستیاب نہیں ہیں جس طرح ان کا ترجمہ، ان کی شرح ہونی چاہیے۔ اس کی یہ میں نے بات مخطوطات کی شکل میں تو واقعی موجود ہوں گی، ان کو چیک کرنا پڑے گا۔ دارالکتب مصریہ میں بہت، کیونکہ آپ نے مصر میں بڑا ٹائم گزارا ہے، ایجپٹ میں، اور اسی طرح اشبیلیہ میں، اور اسی طرح پھر بغداد میں، موصل میں، حلب میں، اور آخر میں آپ دمشق آ کر سیٹل ہو گئے تھے۔ تو ان کے نسخہ جات تو یقیناً دارالکتب کی جو ہماری لائبریری ہے مصر میں، قاہرہ میں، اس میں موجود ہیں، لیکن ان کو ابھی چیک کرنے کی ضرورت ہے اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کا جو فلسفی ہے نا جی، وہ فلسفہ جو ہے وہ تو ایک ایسا آپ نے تصوف کو، فلسفے کو اور علم الکلام کو، ان تینوں کو اکٹھا کر دیا، اللہ اور ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ علم الکلام کی کتنی حدود ہے، تصوف کی کیا حدود ہے، اور فلسفی کی کیا حدود ہے۔ تو ہی واز اے گریٹ مین۔ میں کہتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی تصوف پہ بندہ پیدا ہوا ہے تو آج شیخ اکبر ہے۔ کیا بات، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ آج بھی ان کو ہم اسی طرح یاد کرتے ہیں جس طرح اس دور میں یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی سر پیشین گوئیاں بہت ہیں، جی، آپ نے تو مریخ تک کا سفر کیا ہے، اللہ، یعنی مقامات کے حوالے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان، ہی واز اے ڈریمر، صحیح۔ ان کا تخیل، ان کی ٹیلی پیتھی، ان جی کی جامی صاحب کیا فرمائیں approach گے بڑی جو ہائی آپ کی تھی۔ شخصیت ہے وہ وجہ شہرت کیسے بنی، اور آج اگر ہم ان کی شخصیت سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟
محترم ڈین صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی. بنیادی طور پر ابن عربی نے جس موضوع کو سلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ ربط و تعلق کس نوعیت کا ہے. جی یہ ایک دو واقعات میں سناؤں. علماء کے ساتھ آپ بیٹھے تھے تو ایک جگہ دعوت پر کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے ایک برتن سے بولنے کی آواز شروع ہو گئی. اللہ اکبر. بحث یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں وہ میری تسبیح بیان کرتی ہیں، سبحان اللہ. لیکن بے شک. تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. علماء اس کی تعویل کرتے تھے بھی اس تسبیح سے مراد یا اس ہدایت سے مراد یا اس ذکر سے مراد فطرت ہے. صحیح. بھئی چیزیں فرما برداری میں ہیں، اللہ کا حکم مانتی ہیں، لیکن ہمارے صوفیہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ نہیں، ہر چیز کی باقاعدہ الگ الگ تسبیح ہے، ہر چیز ذکر کرتی ہے. اللہ. یہ قرآن میں موجود ہے کہ خشیت الہیہ کی وجہ سے پہاڑ گر جاتے ہیں، اللہ. پہاڑ پھٹ جاتے ہیں. یہ تو قرآن کے اپنے جملے ہیں. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو یہ ابن عربی نے اس موضوع پر بہت گہرائی سے لکھا ہے، صحیح. اور ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خالق کا اور مخلوق کا تعلق کس نوعیت کا ہے. صحیح. اگر کچھ تعلق کے باب میں تو حلول کی طرف چلے گئے، کچھ تعلق کے باب میں اتحاد کی طرف چلے گئے، وہ شرک کی طرف چلے گئے. ابن عربی نے اس تعلق کو فیض اور تجلی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ. یعنی خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق فیض کا اور تجلی کا ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا، سب لوگوں نے سنا کہ اس نے کوئی بات کی، لیکن چونکہ یہ اولیاء ان کی باتوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، تو آپ نے کہ اس نے جو بات کی، ان کا یہ تو ہم نے دیکھا یہ کچھ بولا ہے برتن. جی. ان کا برتن یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ جو صاحب خانہ تھا نا، یہ مجھے کسی اور مقصد کے لیے لے آیا تھا، لیکن آج میں اولیاء کے دسترخوان پر آیا ہوں، اللہ. تو میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے کسی اور کام میں استعمال نہ کیا جائے، صحیح. تو مجھ سے یہ کام لیا جائے. کہتے دیکھو بولتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. اب یہ حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اونٹ بھاگتا ہوا آ گیا آپ سے باتیں کرنے. سبحان اللہ. تو آپ سے وہ باتیں کرنے لگا. ہرن بھاگتی ہوئی آ گئی. ہم بعض اوقات ان چیزوں کو معجزہ کہہ دیں، معجزہ نہیں ہوتی. ان کو اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ ہماری بولی کون سمجھتا ہے. اللہ اکبر. تو ابن عربی نے چونکہ اتنا عوامی موضوع اور اتنا وہ موضوع لیا، اب ہر بندہ اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ یہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، تو ان کی اگر آپ اس سسٹم کو بھی چیک کرنا یہ تو ہمارا چاہیں، ایمان ہے نا کہ ایک نظام اللہ کا ہماری اس انسانوں سے ہٹ کے پوری ایک مخلوق ہے، جن ہیں اور باقی سارا نظام ہے. اب ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ربط و تعلق کس نوعیت کا ہے. اور دوسرے ابن عربی کی شہرت کی وجہ یہ ہے، انسان کا انہوں نے مطالعہ بہت گہرائی کے ساتھ کیا ہے. یہ جو انسان کو احسن تقویم پر کھڑا کیا گیا، یہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اللہ. انسان کو خلافت کیوں دی گئی، انسان کو امانت کے وجہ کیا اٹھانے ہے، والا تقاضے کیوں کیا ہیں؟ بنایا گیا، اس کی تمام وجوہات کو ابن عربی نے بیان کیا ہے. سبحان تو اللہ. لہٰذا جو انسانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو خالق کو سمجھنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ مغرب میں ابن عربی کو بہت پڑھا جا رہا ہے، چونکہ ابن عربی نے جو ظاہر و باطن کے رنگ کو جوڑا ہے نا، آج تک سائنس یہی سمجھتی رہی کہ ہمارا الٹیمیٹ اینڈ مادے پر ہوگا. اب مادے کے پیچھے وہ توانائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ابن عربی باتیں کر گئے اپنی کتابوں میں اللہ کہ یہ جو مخلوق ہے یہ بنیادی طور پر چلی ہے علم الہی کی جگہ سے، پھر اس کو لایا گیا قدرت الہی کی جگہ پر، صحیح. پھر اس کو لایا گیا تقدیر کی جگہ پر، پھر اس کا خارج میں ظہور ہوا. اللہ. اتنے گہرے میکانزم پر ابن عربی نے گفتگو کی ہے. مستشرقین نے بہت زیادہ
اور سائنسدان اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں لیبارٹریوں کی سہولت کے ابن بغیر عربی کو پڑھا جا رہا ہے کہ یار اس کے پاس وہ کون سا سورس آف نالج تھا، اس کے پاس وہ کون سی رہنمائی تھی. تو علامہ علیہ اس پر جو خود کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی صحبت میں 12 سال رہا ہوں. اللہ تو خود اسے اندازہ لگے جس کی رہنمائی کرنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا اتنا کردار رہا ہو تو اس رنگ کا کیا عالم ہوگا. جی عبداللہ صاحب 3 واسطوں سے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے خضر علیہ السلام سے فیض حاصل ہے. سبحان تو اللہ، خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، تو یہ ابن عربی کی وسعت کا اندازہ اس سے لگا لیں. سبحان اللہ. جی عبداللہ صاحب آپ کر ہم عقائد جو آپ کے ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی قبلہ پیر صاحب، جہاں شیخ اکبر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا منصب مقام عطا فرماتا ہے تو پھر اس کے حاسدین اور اس کے جو خلاف شر کرنے والے لوگ ہیں اس کا بھی ایک طبقہ خود بخود وجود میں آتا چلا جاتا ہے. صحیح. حضرت شیخ محقق ابن خیر عربی اور شر ساتھ ساتھ جی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جس کے بارے میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی، ہمارے رہنمائی فرمائی کہ اللہ رب العزت کی معرفت کا جو آپ کو مقام معرفت میں حاصل تھا اور وہ جو علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پائے تھے، جس کی روشنی میں آپ نے سب کچھ لکھا، تو سب سے پہلے آپ نے خود اپنے عقائد کی وضاحت بھی فرما دی. توحید باری تعالیٰ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو یا آپ کی شان ختم نبوت ہو یا دیگر جو ہمارے عقائد ہیں مسلمہ، تمام عقائد وہی ہیں جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد ہیں. ماشاءاللہ. لیکن اس پہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہمارے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے، ہم ڈرائیو کرتے کرتے ایک تھوڑی سی ٹائم، 1 آدھ سیکنڈ کے لیے جب نگاہ ہٹاتے ہیں تو وہ حادثے کا سبب بن جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ کسی کام میں محو کو تحریر لکھ رہے ہیں یا آپ کو تحریر پڑھ رہے ہیں تو آپ سے بعض مرتبہ آپ کا کوئی جو ملازم ہے وہ کسی کام کی اجازت مانگتا ہے، آپ بے خیالی میں، بے دہانی میں، کیونکہ آپ اتنا ڈوبے ہوئے ہیں، اتنا مگن ہے اپنے اس کام میں کہ آپ اسے اجازت دے دیتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے میں نے آپ کی اجازت سے کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں بھی میں نے تو اجازت نہیں دی. تو پھر کوئی تیسرا بندہ بتاتا ہے کہ نہیں، اس نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اجازت دی. آپ کہتے ہیں اچھا میں اتنا مگن تھا اپنے کام میں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو غلام ہیں، شیخ اکبر ہوں یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یا دیگر، یہ اللہ رب العزت کی معرفت کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتے تھے اور یہ ان مشاہدات میں اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے کہ ان مشاہدات میں غرق ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ان کی زبان سے اگر کوئی جملہ ایسا نکلا بھی جو ہم جیسوں کو سمجھ نہیں آیا تو اس جملے کو پکڑ کر ہم نے ان کے کردار پر، ان کے عقائد و نظریات پر وہ کلام کرنا شروع کر دیا جو بالکل انصاف پر مبنی نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنے نظریات و عقائد خود بیان کرتا ہے، نہ کہ صحت کوئی اپنی دوسرا. خراب ہے، کہنا کھانا ٹھیک نہیں بنا. جی زبان اپنی کا ٹیسٹ خراب ہے، بالکل ذہن ایسے ہی. اپنے چھوٹے ہیں، دماغ اپنے چھوٹے ہیں، بالکل ایسے ہی ظرف اپنے اندر نہیں ہے. شیخ ان اکبر لوگوں کا جو ہوتا ہے نا ظرف، وہ بہت بڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں ان کے نظریات وہ بیان کریں گے، میں نہیں بیان کروں گا. کوئی اور تیسرا بندہ اٹھ کے نہیں بیان کرے گا کہ شیخ اکبر کے نظریات یہ ہیں. شیخ اکبر کی یہ تحریر موجود ہے، آپ کے یہ خطبات موجود ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کی صفات، اس کی ذات میں، اور جو اللہ کی توحید پر کلام شیخ اکبر نے فرما دیا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کے سمندر جو ہیں تحریر کی صورت میں شیخ اکبر نے بہا دیے ہیں، آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر جو یہ وحدت الوجود ہے جس خوبصورتی کے ساتھ شیخ اکبر نے اس کو بیان کر دیا ہے، یہ بھی انہی کا خاصہ بن کے چمکا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت تھی، جو ان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک لمحہ بھی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سے باہر نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے. جو ظاہر میں کبھی شریعت مطہرہ کے خلاف نہ گیا ہو، اس کا باطن کیسے شریعت کی مخالفت کر سکتا ہے؟ تو دراصل یہ جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ان کے اس مشاہدات میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ان کی طرف نسبت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے، شیخ اکبر محی الدین عربی کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم چھوٹے ہیں، بالکل میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. ان کو
سمجھنے کے لیے جتنا زیادہ بندہ بڑا ہوتا ہے اس کی بات کو ہضم کرنے کے لیے اتنا سٹرونگ معدہ بھی چاہیے، ظرف کی بلندی چاہیے، اور جو خالی برتن ہوتا ہے اس برتن کے اندر ان بڑوں کی باتیں نہیں آتی، وہ ذہن بھی ہو سکتا ہے، وہ ساخت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ان لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ پہلے وہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بندے پیدا کس نے کیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی تو کسی نے نہیں آنا، لیکن اللہ پاک نے نیک بندے تو پیدا کرنے ہیں نا، اور نیک بندہ جب آتا ہے اللہ جس کو چاہے جو عطا کر دے، اور اس کی جو عطا ہے وہ آج بھی اگر چاہے کہ فلاں بندے سے گناہ سرزد نہ ہو، پوری دنیا چاہے کہ اس سے گناہ ہو جائے، جب اللہ نے لکھ دیا کہ اس بندے کو میں نے پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ آپ کی جو شاعری ہے اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک شعر کا اردو ترجمہ ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور ایک اور شعر ہے، روح کی پرواز عشق کی بلندیوں تک پہنچتی ہے، روح کی پرواز عشق کی بلندیوں تک پہنچتی ہے، جہاں خدا کی محبت کا عالم عیاں ہوتا ہے، جہاں خدا کی محبت کا عالم عیاں ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، عشق مجھے ان حقیقتوں کی طرف لے گیا، عشق مجھے ان حقیقتوں کی طرف لے گیا جو میرے علم کے دائرے سے باہر تھیں، جو میرے علم کے دائرے سے باہر تھیں۔ اور فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کا عکس ہے، یہی وحدت کا پیغام ہے، یہی وحدت کا پیغام ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ آپ کے جو سفر ہیں، جو آپ نے سفر کیے، 30 سال آتا ہے کہ 32 سال ایک سفر کیا، ایک دفعہ آتا ہے واقعہ کہ ان کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، بہنیں جوان تھیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، پھر ان کو سفر میں ساتھ لے گئے، بہنوں کی شادی کی، اور ساتھ ہی والدہ دنیا سے چلے گی، پھر آپ مکہ کی طرف غالباً روانہ ہو گئے۔ تو کیا فرمائیں کہ جو انہوں نے مختلف اسفار کیے ہیں، مختلف جو سفر کیے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں جی۔ آپ نے بے شمار اسفار کیے ہیں، آپ کی زندگی کا جتنا بھی ایک قیمتی وقت ہے وہ سارا تقریباً اسفار میں گزرا ہے، کیونکہ جب آپ نے اندلس کو خیر باد کہا اس کے بعد پھر دوبارہ سے اندلس میں قدم نہیں رکھا۔ تو آپ نے جیسا کہ ہم نے آپ پہلی بات کی ہے کہ آپ ایجپٹ بھی گئے، وہاں پہ آپ نے ایک خاص عرصہ گزارا، لیکن وہاں بھی آپ کا اتنا دل نہیں لگا، کیونکہ آپ کے اندر وہ جو عشق اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے گداز کی، آپ کے اندر اتنا عشق و گداز تھا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ جو نثر لکھتے ہوئے بھی وہ آپ کے اشعار بن جاتے تھے، اور وہ اشعار جو ہیں پھر بعض اوقات آپ اتنے مدہوش ہو جاتے تھے کہ بس وہ یعنی وہ ان کے اندر وہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی جو پھر وہ جو لکھنا چاہتے تھے وہ مدہوشی کی حالت میں بھی وہ لکھتے تھے۔ تو یہ فتوحات مکیہ انہی آپ کے اسفار کے نتیجے میں جو آپ نے مکہ میں گزارا جو وقت، جو وہ ایک اہم وقت تھا آپ کی زندگی کا، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہاں سے سفر کیا، اور پھر آپ نے بغداد کچھ وقت گزارا، کچھ وقت اسی طرح انہی بلاد میں گزار کر پھر آپ دمشق میں سیٹل ہو گئے۔ تو دمشق میں آپ کا جو وقت ہے وہ پھر آخری ایام جو ہیں وہ سارے آپ کے وہاں گزرے۔ تو وہاں کے جو بادشاہ وقت تھے اس وقت، انہوں نے آپ کو بڑا ایک مکان، عالی مقام دیا، اور مکان دیا یعنی جس میں آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی گئی، اور آپ وہاں رہتے رہے، بڑا وقت گزرتا رہا۔ لیکن دیکھیں وہاں ایک دن فقیر آپ کے پاس آ گیا، وہ کچھ کہنے لگا جی مجھے کچھ دیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں کیا دوں، میرے پاس تو خود کچھ نہیں۔ تو کہنے لگے یہ آپ کے پاس مکان تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس مکان ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ مکان دے دیتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ یہ مکان دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر جیسے بات پہلے کی تھی کہ آپ سخی تھے، سخاوت والے خاندان سے آپ کا تعلق تھا،
تو آپ نے وہ یقین جانے وہ مکان جو اتنا بڑا یعنی بادشاہ وقت نے آپ کو دیا تھا، آپ نے فقیر کے حوالے کر دیا کیا اور اسی وقت اپنا سامان لپیٹا اور چل دیے. صحیح صحیح. تو اس طرح آپ کی زندگی جو ہے نا جی، آپ نے اپنی اچھا وہاں ہی پھر آپ کی شادی بھی ہوئی. جی جی آپ کی شادی بھی ہوئی. پھر جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے ابن عربی کے جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں، اور ساتھ میں جو اس وقت کی ریاست کی تشکیل میں جو آپ کا کردار ہے، کیا فرمائیں گے؟ مجھے پوچھ رہے ہیں جی جامی صاحب سے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بھرپور زندگی گزاری تھی. ابن سینا ایک اصطلاح بولتے تھے جس کو کہتے تھے نفس قدسی. نفس قدسی. ہاں، یعنی وہ انسان جو انبیاء کے علاوہ منتخب ہوتا ہے، اللہ. اس کے سپیس میں، اس کے وقت میں، اس کے ذہن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صفات دی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت تیزی سے سفر کرتا ہے. ایک تو آپ کی جو خوبی تھی کہ جہاں آپ نے علم معرفت کے پورے دبستان کو مرتب کیا، وہاں افراد سازی میں آپ کا بڑا کردار تھا. جی. آپ مؤثر اتنے زیادہ تھے کہ بادشاہوں کی اولادیں آپ سے تربیت لیتی تھی. سبحان اللہ. صلاح الدین ایوبی کی اولاد آپ کی معتقد تھی. سبحان اللہ. آپ جتنا عرصہ اور مصر بادشاہ میں بڑے ہوتی ہے اس معاملے میں نازک کہ میری جو اولاد ہے کسی قابل بندے سے پڑھے، قابل بندے سے پڑھے. اور شاید اس زمانے میں رجحان یہ بھی ہوتا تھا کیونکہ بادشاہ کو پتہ میری اولاد نے بادشاہ بننا ہے، بادشاہ بننا ہے. اور نلائق سے پڑھنے والا بندہ بادشاہ بن نہیں سکتا. اور شاید اس کا خود بادشاہ اہتمام بھی کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھایا جائے. امام راضی سے بادشاہوں کی اولادیں پڑھتی تھی، سبحان اللہ. ابن عربی سے پڑھتی تھی، مولانا روم سے پڑھتی یہ تھی. بادشاہ گھر بھی ہے یہ ہمارے صوفی. یہ بادشاہ گھر بھی تھے. جب آپ مصر میں رہے تو اس زمانے میں کئی قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط ہوئے. اسی کئی قبیلہ کے لوگوں میں سے ارطغرل بھی ہے اللہ. جو حضرت کی صحبت میں بیٹھتا رہا. اب چونکہ جنگوں میں جو عام طور پر حالات ہوتے، بعض اوقات ہنگامی حالات کو کنٹرول کرنا اور ہنگامی حالات میں پسپئی نہ ہونے دینا اور اپنا سٹیمنا قائم رکھنا، یہ ابن عربی کی تربیت کا بڑا اثر تھا. سبحان اللہ. چونکہ یہ صوفیہ اسباب کے تحت تو چلتے ہی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جس کو ہم ولایت کہتے ہیں نا، یہ فوق الاسباب کے تجربات کا نام ہے. اللہ اکبر. تو چونکہ یہ فوق الاسباب کی چیزوں کو خدا قرآن مجید اس کو کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ. تقوی بغیر ظاہری سبب کے رزق کو کھینچ کر لے آتا ہے. اللہ اللہ. آج اگر لوگوں کو تعجب ہے کہ داتا صاحب پر لنگر اتنا کون چلا رہا ہائے ہے، ہائے. یہ قدرت الہیہ کا کرشمہ ہے. سبحان اللہ. جو چونکہ اللہ مہربان ہوگا اس بندے کے اوپر. اس بندے پر مہربان. اب چونکہ یہ بادشاہ جو لوگ ہوتے تو جہاں سے ارطغرل نے جب آپ کی صحبت اختیار کی، آپ نے جس انداز سے اس کی تربیت کی اور دینی جذبہ جس انداز سے بھرا، تو بعد میں اسی ارطغرل کی اولاد میں سے ہی عثمانی نامی بندہ سامنے جس نے آیا، سلطنت عثمانیہ قائم کی. عثمانیہ کی بنیاد رکھی. سپر پاور. جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تیسری جو سپر پاور تھی تو عباسیہ رہی یا پیچھے امویہ تھی. تو یہ جو عثمانیہ بعد میں آئی تو اس کے پیچھے ابن عربی کا اور حضور غوث فیض پاک تھا. کا بنیادی کردار ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. روحانی بھی جسمانی. مطلب کہ یہ پھر کرشم. اچھا، ابن عربی کے ہاں جو سب سے زیادہ یونیک چیز ملتی ہے نا، جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، عبدالوہاب شارانی صاحب کہتے ہیں جس بندے کو شوق ہونا کہ میں ولی بنوں، وہ ابن عربی کی کتابوں کو لازمی پڑھے. اللہ. ان یہ آپ نے کتابوں کو فرمایا نا کہ جو شیخ ہوتا ہے جی ہاں، اس کی دین کے اندر یہ حالت ہونی جیسے انبیاء کی حالت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا وہ فرماتے ہیں جو ہمارے لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ اعمال بنیاد ہے کہ جس طرح انبیاء پاک ہوتے ہیں، وہ خواہشات سے پاک ہوتے ہیں دنیاوی، اسی طرح اولیاء کو، ولی کو، شیخ کو، استاد کو بھی ہونا چاہیے. بلکہ آپ نے وہاں علماء بیٹھے تھے تو آپ نے علماء سے ایک سوال کیا، قرآن مجید کی جو اصل مراد ہے، جو ریب و شک سے پاک ہے، ہمارے نبی کو تو معلوم تھی، آیا یہ ہمیں بھی معلوم ہو سکتی ہے؟ تو
تو علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جی ہم اب کیسے کیسے قرآن کی اصل مراد ہمیں معلوم ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہا ہو سکتی ہے لیکن اس کی شرط ہے ہدی للمتقین. اللہ. علم کے ساتھ جب تم تقوی کو ساتھ ملاؤ گے تو قرآن اپنی اصل ہدایت جو ریب و شک سے پاک ہے وہ دے گا. سبحان. اچھا آپ کی تحریر پر سب سے زیادہ زور جو آیا وہ نماز تہجد کے ثمرات پر آپ نے پڑھا لکھا ہے. تو یہ جو قرآن مجید ڈاکٹر میں صاحب آ گیا. ولی تو بنتا ہی وہ ہے جو نوافل کو سنت کو ترجیح دے. بالکل ٹھیک. فرائض تو فرائض ہیں وہ بالکل تو ٹھیک. پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ولی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نوافل کو سنت کو جو مستحب عملوں کو زیادہ ترجیح دے فرائض کے بعد. فرائض کے بعد. اور علامہ صاحب کیا فرمائیں عبداللہ ثاقب صاحب جو آپ کا آپ کے ہم اثر ہیں جو فقہ ہیں جو صالحین ہیں وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور ساتھ اگر ٹائم بچے تو یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کا نظریہ ختم نبوت ہے کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ضیاء بھائی، یہ جو ہم اثر ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں جیسے فی زمانہ بھی ہم اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں اور ماضی قریب کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم اثر ہوتے ہیں وہ کم ہی کسی کو تسلیم کرتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک زمانے میں کسی کے ساتھ زمانہ شیئر کر رہے ہیں اور آپ اس کی علمی برتری کو یا اس کی جو معرفت کی طریقت کی برتری ہے اسے تسلیم کریں. لیکن شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب ہم مقام دیکھتے ہیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وافر حصہ عطا فرمایا کہ ان کے جو ہم اثر ہیں انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کے مقام کو تسلیم کیا ہے. امام شعرانی جو ہیں انہوں نے تو جتنا کام کیا حضرت شیخ اکبر پہ وہ ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور وہ اپنی جو تحریرات ہیں ان میں واضح طور پر یہ لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو ہیں یہ طریقت کی دنیا کے اور اولیاء کے عارفین کے یہ سردار ہیں اور علماء کے یہ امام ہیں. گویا طریقت اور شریعت کا حسین محدثین امتزاج. کے استاد ہیں. جی محدثین کے استاد امام شعرانی یہ لکھتے ہیں. اور اس میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا کہ جو شیخ اکبر ہیں یہ اللہ کے ولیوں میں ایک بلند پایا ولی گزرے ہیں. اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، امام ابن حجر ہیثمی ہوں، ان سب کی تحریرات کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ علم جس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا نظر آتا ہے وہ شیخ اکبر ہے اور طریقت کی گتھیاں جو سلجھاتا ہوا نظر آتا ہے وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ذات ہے. اب یہاں ایک آج غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی شاید ختم نبوت کے عقیدہ کے اس طرح ایمان رکھنے والے نہیں تھے جس طرح آج ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو لگانے کی کوشش کی جاتی ہے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چاند کی طرف تھوکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوحات مکیہ شریف میں اور دیگر اپنی کتب میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ کی وحی کا جو سلسلہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر. اور انہوں نے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی فرمائی اور آپ سے پہلے وحی فرمائی، آپ کے بعد کی وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ یہ کام کرو تو فرماتے ہیں کہ وہ بندہ غلط بات کر رہا ہے. کیوں؟ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب صرف الہام باقی ہے، دل میں بات ڈالنا یہ صرف باقی ہے. اور پھر فرماتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں گے اگر وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع ہے تو ہم اسے کہیں گے اس پر عمل کرو، لیکن اگر وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہے تو شیخ اکبر فرماتے ہیں ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. اور اس کی گردن اڑانے بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ٹائم کی کمی کا آپ کے سامنے ہے، آپ ہمارا ماشاءاللہ مستقل پینل کا حصہ ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آج ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے جی یا رحمان یا رحمان. اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اندر جو ایک غیبی مدد ہے وہ آ سکتی ہے. اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی رضا ملے گی اور اس وظیفے کی برکت سے جو شیطان کے شریر کام آپ سے شیطان لینا چاہتا ہے غلط قسم کے ان کاموں سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وظائف کا طریقہ ہے وہ یہی ہے اور برکت یہی ہے اور اسلوب یہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. جب کسی بندے کو بار بار پکاریں، بار بار سوری کریں تو وہ بندہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کو جب آپ بار بار پکاریں گے جو
آپ کی ماں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس اللہ کو پکاریں، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھیں یا رحمان یا رحمان. ایک دفعہ پڑھیں گے تو یا رحمانو پڑھیں گے، اور جب آپ ورد کر رہے ہوں تو پھر پڑھیں گے یا رحمان یا رحمان. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.